اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا، اور ان واقعات کو جان رہے ہیں کہ جب یہودی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ حلیمہ کے گاؤں میں تلاش کر رہے تھے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ بلکہ اعجاز بھی میں چاہوں گی کہ جیسے ہم نے پریویسلی کلوز کیا تھا اپنی ایپیسوڈ کو، حسن جو جاننا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شق الصدر کا واقعہ ہوا ہے، اب ایک بہت سیکیورٹی والے سارے انتظامات تو ہیں ہی، لیکن اس کے باوجود یہ والا واقعہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے لے جایا گیا اور پھر کیا واقعہ ہوا۔ ایک چیز اور سمجھیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہر وقت لوگ آ جا نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہیں، فیروز پور روڈ پہ کھڑے ہیں، مال روڈ پہ کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانے ہیں جب لوگ کبھی کبھار ان گاؤں میں، ان ایریاز میں آتے ہیں اور کسی موقع پہ آتے ہیں، اور جو آئے گا تو وہ نوٹس بھی ہوگا، یہ نوٹس بھی ہوگا۔ اور آئے ہیں اچھا، یہ وہ زمانے ہیں جب آپ کی شکلیں گاؤں کی ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ایک جیسی شکلیں، ایک جیسے رنگ، ایک جیسی زبان، ایک جیسا لہجہ، جیسے کوئی باہر سے آئے گا فوراً پہچانا جائے گا جی۔ اور ہر بندہ، ہر شخص کو اس گاؤں کے جانتا ہے۔ شہروں والی بات نہیں ہے کہ میں باہر نکلا ہوں تو مجھے ہمسائے کا بھی نہیں پتا، پچھلی اسٹریٹ میں کون رہتا ہے، اگلی اسٹریٹ میں کون رہتا ہے، وہ معاملات وہ نہیں ہے، تو بڑا کلوز۔ اب مور لیس 5 سال ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں رہتے ہوئے۔ رضاعت پوری ہو گئی ہوئی ہے، واپس چھوڑنے گئیں، دل نہیں مانا، منت ترلا کر کے پھر لے آئیں، اور اس کے بعد یہ واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ فکر مند ہے، انتظام ہے، پورا گاؤں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ، رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ہی عبداللہ بھاگتا ہوا، ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے حلیمہ سعدیہ کو کہتے ہیں، اماں میرے قریشی بھائی کو 2 لوگوں نے اٹھایا اور اس کا سینہ کاٹ دیا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی تو نکل گئی جان۔ اچھا، کسی کی بھی نکل جائے گی، ایک عام حساس انسان جو کسی سے بھی زیادتی پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، اور فیمیل میں جذبہ میل سے زیادہ ہوتا ہے۔ میل کو تھوڑا نروز میں رہنا ہوتا ہے، تھوڑا حوصلے میں رہنا ہوتا ہے، جذبات اظہار کرنے میں بہنیں، مائیں، بیٹیاں ذرا آگے ہوتی ہیں، جلدی اظہار کر دیتی ہیں، ان کی جان پہ بن جاتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں، ان کی پریشانی کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ ایک دیہاتی عورت ہے، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ میں نے اپنی چادر لی ہے کہ نہیں لی، نہ انہیں یہ فکر ہے میں نے جوتی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی، وہ تو فدا ہے رسول اللہ پر۔ دوسرے، ان کو یہ ڈر پڑ چکا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی جان کے در پہ ہیں۔ پہلا خیال تو یہ آیا ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں وہ حادثہ تو نہیں ہو گیا جس سے ہم پچھلے 1.5-2 سال سے بچ رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ حارث کو پتہ چلا ہے، ان کے میاں کو، تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، سادہ سی زندگی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ تو آفس گئے ہوئے ہیں، جب آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، وہ بھی وہیں کے۔ اور میں تو چشمے تصور سے دیکھ رہی ہیں، اب راستے میں جو لوگ مل رہے ہیں شاید وہ بھی بھاگ رہے ہوں۔ اب جا کے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو حلیمہ سب سے پہلے گلے لگاتی ہیں، چومتی ہیں، آنسو ہیں، بار بار چوم رہی ہیں، آواز نہیں نکل رہی۔ دیکھا ہوگا، شکر الحمدللہ، اور پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا۔ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سفید کپڑوں میں 2 لوگ آئے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ کاٹا، اور میرے جسم کے اندر سے کچھ نکال کے ایک تشت میں رکھا، دھویا، اور کچھ نکال کر پھینک دیا، اور جو دھویا میرا دل لیا، دل تو واپس رکھ دیا، اور اس کے بعد ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ جڑ گیا۔ جی، اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے، سینہ چیرا جانا، کھولا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں یہ واقعہ ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ ڈر جاتی ہے۔
اب ان کی ہمت سے بڑا واقعہ ہو گیا. یہاں ایک دل چاہ رہا ہے کہ بات ضرور کی جائے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور ایک بچے کے لیے، اگر ہم 5 سال کے بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کو یوں ایبزارب کر جانا، یہ کوئی عام بچہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ دیکھیں، وسلم کے یہ مقام اور مرتبے پہ دلالت کر رہا ہے. ایک نا محاورہ ہے سادہ سا، وہ کہتے ہیں بڑے گھر کا بچہ چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، بڑے گھر کا چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے بغیر کسی نسبت مماثلت سے میں ایک واقعہ تاریخی آپ کو بتاتا ہوں. اکبر بادشاہ 9 سال کا تھا تو بادشاہ بن گیا. خانے خانہ ان کے وزیروں میں استاد بھی تھے، بھتیجا کہا کرتے تھے، بعد میں بادشاہ سلامت بھی کہنے لگ گئے. تو کوئی آرڈر دیا، اس نے کہا بھتیجے ابھی آپ بچے ہیں. اکبر بادشاہ مائنڈ کر گیا، وہ کہا بطخ کے بچے لاؤ 2 دن کے، اور پانی لاؤ. پانی کا ٹب لایا گیا، چھوڑے، تیرنا شروع کر دیا. اس نے خانے خانہ کو کہا تیر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے بطخ کے بچے ہیں. تو اکبر کہتا ہے میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں. وہ آپ کی جینز میں آتی ہیں چیزیں. جو ہنر آپ کے والد کے پاس ہے، جو کمال آپ کے والد کے پاس ہے، وہ بیٹوں میں بیٹیوں میں جینز میں ہے. جی سرکار کائنات چنی ہوئی لائنیج، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک، اللہ کے بلیسڈ لوگ، وہ امانت جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی جناب عبداللہ سیدہ آمنہ سے ہوتی ہوئی، مجسم صورت ہے اب تو، اپنی تکمیل اور کمال کی طرف رواں دواں ہے. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. سرکار بڑے مزے سے کھڑے ہیں، شرٹ اٹھا کے دیکھتی ہیں، اگر وہ جس طرح آج رب پہنتے ہیں، جسے توپ کہتے ہیں یا سیاب کہتے ہیں، چوغا کہتے ہیں ہم ہماری زبان میں، وہ اٹھا کے دیکھا ہے، یا کوئی شرٹ ہمارے جیسی اس سے ملتی جلتی ہے، ہر 2 صورت میں انہوں نے اٹھا کے دیکھا ہے تو سینے پہ نشان کوئی نہیں، بٹ دل دہل گیا. انہوں نے کہا اب میری ہمت سے بار معاملہ ہے. انہوں نے حارث سے مشورہ کیا، بڑا قیمتی بچہ ہے، بڑی رحمتیں مہربانیاں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچے. ہم قریشیوں کو کیا جواب دیں گے؟ قریشی سردار ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ اب پھر وہی ہے، گاؤں بھی اسٹیک پہ، اپنا آپ بھی اسٹیک پہ. یہاں ایک اور بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جب وہ واپس رکھنا چاہتی تھی اپنے پاس، محبت غالب تھی. اب کیا غالب آ رہا ہے؟ کیونکہ تب انسیکیورٹی والے حالات نہیں تھے. اب ذمہ داری غالب ہے. اب ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس بچے کا محفوظ رہنا جی وہ پرائیورٹی ہے. اب ان کو یہ فکر ہے کہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچے. اچھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان 5 سالوں میں حلیمہ سعدیہ کو یہ اندازہ نہیں ہو گیا کہ یہ کون ہے، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے. کیا ہے؟ یہ مقام چونو چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا، ایف اینڈ بٹس ڈھونڈنے کا مقام نہیں ہے. جی یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے. سو حلیمہ سعدیہ کو تو پوری طرح پتہ ہے، وہ دنیا داری میں یہ کسی کو بتا نہیں رہی. وہ اب فکر مند ہیں کہ اب میرے پاس اگر یہ مزید رہے تو شاید میں حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں. ویسے بھی ایک بات یہاں پہ ہے کہ بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں، یہ پتہ چل جاتی ہیں، لیکن جس کو بتانا ہے پھر اس کا وہ مقام ہو، کوئی اس بات کو اس لیول پہ جا کے سمجھنے والا ہو تو بات کی جائے. پہلے تو ذمہ داری چاہیے. میرے والد اللہ انہیں کی کرامت کرے کہا کرتے تھے اگر خاموش رہو گے تو مہربانی جاری رہے گی. سو اس کو ہضم کرنا جو مہربانی ہوئی ہے اپنی جگہ ایک بہت بڑا. اچھا کشف ہے نا جی، ہم عام لوگ کشف کو بہت بڑا مقام سمجھتے ہیں، یہ سب سے ابتدائی مقام ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں آپ ان چکروں میں نہ پڑیں گے. اسی لیے جو اس سے اوپر جانا نا اس کے لیے تو یہ پہلا سٹیپ ہے. وہ پہلے سٹیپ پہ ٹھہرنے نہیں چاہتا، وہ تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے
جس کے لیے اللہ اسے تیار کر رہا ہے یا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو جو لوگ یہیں رہ جاتے ہیں، اس مقام کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی منزل ہے، تو پھر وہی رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے جانتے ہوئے کسی اور کو بتانا. اب حلیمہ سعدیہ نے بڑی ذمہ داری اور رازداری کے ساتھ حارث سے کیا کہا ہے، حارث مزید نہیں، ہم یہ ذمہ داری مزید نہ لیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان ہو. ہم کیا جواب دیں گے اس کی والدہ کو، اس کے دادا کو، دوسرے قبیلے کی، گاؤں کی عزت اسٹیک پہ. تیسرے اگر کچھ ہو گیا تو کل کو اس گاؤں کی دائیا کو کوئی اپنا بیٹا نہیں دے گا رضاعت کے لیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اور سرکار کی محبت. لیکن موسٹ آف آل obviously کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، دیٹ از دا پرائم کنسرن. بٹ یہ ساری چیزیں مل کے ان کو فکر ہے، تو وہ کہتی ہیں واپس چلیں اور ان کی والدہ کے حوالے کر رہے ہیں. سو یہاں پہ ہم آج روک رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جناب حلیمہ سعدیہ کا سیدہ آمنہ سے ملنا اور ان کو سرکار ان کے حوالے کرنا، آنا جانا، اور وہاں پہ کیا معاملات درپیش ہوئے ان پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ یقیناً رہنے لگے، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں. یہ سب جانے کے نیکسٹ ایپیسوڈس میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.